الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے دوستوں نوجوان عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمایا. میرے عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت اور دو مختصر احادیث شریف پڑھی ہے. بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کی ضمن میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، آج میں ایک ایسی بات کی جانب، ایک ایسی برائی کی جانب اشارہ کرنے جا رہا ہوں، اطلاع دینے جا رہا ہوں جس بیماری کی وجہ سے، جس برائی کی وجہ سے آسمان پر سب سے پہلی مرتبہ گناہ ہوا ہے، اور اسی بیماری اور اسی بات اور اسی کی وجہ سے اس دنیا میں، اس سرزمین میں بھی سب سے پہلی مرتبہ گناہ ہوا ہے. اور اگر حالات کا جائزہ لیا جائے، ماحول اور معاشرے کو تحقیق کی جائے، تو امت کا اکثر طبقہ اس بیماری میں ملوث ہے، مبتلا ہے اور انہیں احساس بھی نہیں ہے. وہ اس بیماری میں مبتلا ہے جس بیماری کی وجہ سے قیامت تک آنے والے جتنے بھی صاحب ایمان ہیں، جو انسان
جو شخص اس گناہ میں ملوث ہو گیا اس شخص کے لیے قیامت تک آنے والے ہر انسان اس کو لعنت و پھٹکار کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سی بیماری ہے، وہ کون سی بیماری ہے، وہ کون سا ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے جو سب سے پہلی مرتبہ آسمان میں ہوا ہے، اور آسمان میں سب سے پہلی مرتبہ ہوا اور سب سے پہلی مرتبہ ہی سرزمین میں ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، وہ بیماری ہے حسد کی، وہ بیماری ہے حسد کی۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے، حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس شیطان کے اوپر لعنت و پھٹکار کے ساتھ اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ دن کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پر روح ڈالی، اور روح ڈالنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے گئے اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کچھ لمحات کے بعد، کچھ گھڑی کے بعد اللہ رب العالمین نے شیطانوں کو، جس کو جنات کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، اس کو یہ حکم دیا۔ بعض حضرات نے اس کو فرشتے کے نام سے بھی موسوم کیا ہے۔ الغرض یہ اس جنات اور اس ابلیس اور شیطان کو یہ حکم دیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ کریں، تو اس ابلیس نے، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس ابلیس کے اندر حسد کی بیماری تھی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ کہاں میں آگ کی پیدائش کا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اور اس کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے مجھے سر جھکانے کا حکم دے رہا ہے۔ ایسا نہیں کروں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ میرا مقام کچھ اور ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہے۔ میرے دوستو، حسد کے لوگ یہ مانے آتے ہیں کہ کسی سے جلنا، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر جلنا، یہ سوچنا کہ فلاں انسان کو یہ چیز کیوں مل گیا ہے، وہ تو نہیں ملنا چاہیے، وہ اس چیز کی لائق نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو کہہ رہے ہیں، جس انسان کی زبان سے یہ لفظ نکل جائے کہ فلاں انسان کو وہ چیز کیوں مل گیا، وہ اس کے قابل نہیں تھا۔ جس انسان کے اندر حسد ہے، میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ انسان اللہ کی تقدیر، اللہ کے حکمت پر، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ جو انسان جل رہا ہے دوسروں سے کہ اس کو یہ انعامات کیوں مل گیا، اس کو ایسی خوشیاں کیوں میسر ہو گئی، وہ انسان کو یہ اولاد جیسی نعمت کیوں مل گئی، اس انسان کو عالیشان بنگلے کیوں مل گیا، اس انسان کو یہ عالیشان گاڑیاں کیوں مل گئی، ارے تو وہ اس لائق نہیں تھا، اس کو یہ مقام کیوں مل گیا، اس کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں مل گیا، اس کو یہ عہدہ کیوں مل گیا۔ ایسے شخص بولنے والا، کیونکہ مقام مرتبہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، عالیشان بنگلہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، گاڑیاں عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، اور کوئی انسان اگر اس سے حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے، تو وہ صاحب ایمان اللہ رب العالمین کی فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ آپ کو اعتراض ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، جبھی تو آپ جل رہے ہیں۔ دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، آپ کو کیا اعتراض، ہمیں کیا اعتراض۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے ارشاد فرماتے ہیں، لا یجتمعان فی قلبی عبد، لا یجتمعان فی قلبی عبد الایمان والحسد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس انسان کے اندر، یعنی انسان کے اندر، مومن بندے کے اندر، عبد سے مراد بندہ ہے، بندے کے اندر ایمان اور حسد لا یجتمعانی، دو چیزیں یجتمعان تسنیہ کا صیغہ ہے، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ فی قلبی عبد، اس شخص بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اس بندے کے دل میں، ان میں سے ایک یہ ہے الایمان والحسد، ایمان اور حسد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔
آپ اندازہ لگائیے جس انسان کی دل میں جو صاحب ایمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور اس کی دل میں حسد ہے، دوسری کی انعامات کو دیکھ کر، دوسری کی خوشیاں کو دیکھ کر جل رہا ہے، تو وہ اپنے ایمان کا خیر خود اپنے آپ بنا لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ڈنکی کی چوٹ سے میں اعلان کر رہا ہوں، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد۔ آج امت کا اکثر طبقہ اس بیماری میں مبتلا ہے، جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہلاتا ہے، اپنے آپ کو قرآن سے محبت کرنے والا کہلاتا ہے، اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام سے محبت کرنے والا کا دم بھرتا ہے، اپنے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کا دم بھرتا ہے، اپنے آپ کو ائمہ مجتہدین سے محبت کا دم بھرتا ہے، اپنے آپ کو اولیاء کاملین بزرگان دین اور پیران پیر سے اور اولیاء کاملین سے محبت کرنے کا دم بھر رہے ہیں، اور اگر اس کے اندر حسد ہے، میرے عزیز دوستو، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائے اس کے ایمان کی کیا حقیقت ہے۔ دوسری احادیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ صحیح مسلم بخاری اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء وہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسد مت کرو۔ حسد کتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے، حاسد آدمی جو ہوتا ہے وہ چین کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ ہاں، نعمت اس کو ملی ہے، جاگ رہا ہے حاسد آدمی کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، وہ بستروں پر کروٹیں بدل رہا ہے، وہ یہ سوچ پر ہے اس کو یہ انعامات کیسے مل گیا، اس کو یہ نعمتیں کیسے مل گئی ہے، اس کے پیٹ میں مروڑ ہو رہے ہیں، اس کو سکون کی نیند نہیں ہے، وہ ہر وقت یہ سوچ رہا ہے کسی طرح سے وہ چیز جو اس کو ملا ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے، یا مجھے ملے یا نہ ملے پر وہ برباد ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، ایسا سوچنے والا، ایسا خیال کرنے والا، حسد کرنے والا، حاسد انسان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، اطمینان اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، چاہے پوری دنیا کی دولت اس کے پاس کیوں نہ آ جائے، لیکن اگر حسد ہے، جلن ہے، کڑھن ہے، تو وہ انسان آباد نہیں ہو سکتا ہے، خوش یعنی اطمینان اور سکون والی زندگی اسے میسر نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، حضرت سلیمان حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو، اپنی ماننے والوں کو کشتی میں بٹھائیے اور لے جائیے، نوح علیہ السلام طوفان آیا، جو کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ طوفان میں غرق ہونے سے بچ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ایک شخص کو، اپنے ماننے والوں کو اور جانوروں میں سے جوڑے جوڑے کو سوار کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں ایک ضعیف آدمی ہے، ضعیف الجسم ہے اور کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسے پہچانتا نہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے یہ کون ہے بھائی، یہ تو نیا آدمی ہے، اس کو تو میں کوئی نہیں جانتا، ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا، ہمارے گاؤں کے لیے، محلے کے لیے، پڑوس کے لیے رشتہ دار نہیں، آخر ہے تو ہے کون؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے گئے اور کہا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ یہ انسان کون ہے، اس شخص کے بارے میں ہم کوئی نہیں جانتے ہیں، ہمارے کشتی میں سوار ہے، یہ اکیلا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں شیطان ہوں۔ کیا کہا؟ میں شیطان ہوں۔ کہا مجھے معاف کر دیجئے جی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں شیطان ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے۔ کہا تمہیں تو چھوڑ دوں گا، سزا کچھ نہیں دوں گا، لیکن تم ایک بات بتاتے جاؤ، وہ گر، اس میں گر کا لفظ آیا ہے، کیا ہم لوگ سمجھ لیجیے اس کو، وہ گن بتاتے جائیے جس گن سے آپ انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، انسان کو عالی شان سے نیچے پہنچا دیتے ہیں، آخر وہ کون سا گن ہے آپ کے پاس؟ تو وہ شیطان کہتا ہے پہلے آپ وعدہ کیجئے کہ مجھے آپ چھوڑ دیں گے، مجھے کچھ نہیں کریں گے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بولا بتائیے، آپ کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اس شیطان نے کہا ہمارے پاس دو گن ہیں جس کی وجہ سے میں انسان کو برباد کرتا ہوں، اس میں سے ایک گن یہ ہے کہ حسد،
انسان کے دل میں حسد ڈالتا ہوں. ایک دوسرے انسان اگر اطمینان سکون کی زندگی گزارتا ہے تو میں اس دوسرے کے دل میں یہ حسد ڈالتا ہوں، جلن ڈالتا ہوں کہ وہ سوچنے میں مبتلا ہو جائے، راتوں کو سوتا نہیں ہے، جاگتا رہتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، اسی سوچ اور فکر میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کو یہ چیز کیوں مل گیا ہے. حسد. دوسری چیز حرص، لالچ. یہ دو چیزوں کی وجہ سے میں انسان کو برباد کرتا ہوں. بہرحال میرے عزیز دوستو، پہلا گناہ حسد، جو اس شیطان نے کہا کہ اسی حسد کی وجہ سے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور قیامت تک کے لیے مجھے بھیج دیا گیا، اور قیامت تک کے لوگ مجھ پر لعنت و پھٹکار کے ساتھ یاد کر رہے ہیں. اور اسی حسد کی وجہ سے قابل نے حابل کو قتل کیا. حابل اور قابل کا جو قصہ سے آپ لوگ واقف ہیں کہ حابل کی جو بیوی تھی خوبصورت تھی، قابل یہ سوچتا تھا اس کی جو شادی ہونے والی ہے، وہ جو اس کی جو بیوی بننے والی ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور میری والی کوئی خوبصورت نہیں ہے، لہذا اسی سے قتل کر دیا. تو حسد ہی کی وجہ سے ہوا. پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا حسد کی وجہ سے، اور اس دنیا میں بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہے. یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے میرے عزیز دوستو، اتنی خطرناک بیماری ہے، اور ایک طمع یعنی لالچ اس طرح کی بیماری ہے جس میں انسان اگر مبتلا ہو جاتا ہے، جس انسان کی زندگی کے اندر یہ بیماریاں آ جاتی ہیں، وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اچھائیاں نہیں کر پاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے لگ جاتا ہے. حضرت مولانا حقانی پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پیچھے ایک شیر بھاگ رہا تھا. وہ سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ تو سویا ہوا تھا، رات میں خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میرے پیچھے شیر بھاگ رہا ہے. تو شیر جو دیکھا انہیں پیچھے بھاگتے بھاگتے، تو وہ انسان بھی وہ کہہ رہا کہ میں بھی بھاگتا چلا گیا، میرے پیچھے شیر بھاگا رہا تھا، میں بھی بھاگتا چلا گیا چل میں ایک پیڑ میں چڑھ گیا. جب پیڑ پر میں چڑھ گیا تو شیر سامنے کھڑا رہا، اور جیسے پیڑ پر چڑھا اور نیچے کی جانب دیکھا کہ شیر اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور جو اور ادھر دیکھا، سامنے کی جانب دیکھا، وہاں پر ایک بہت بڑا کنواں ہے، گہرائی ہے جس میں پانی نہیں ہے بلکہ موٹا سا اژدہا یا سانپ اس پر کنواں میں بیٹھا ہوا ہے. اس کھڈے میں، اس کنویں میں وہ اژدہا بیٹھا ہوا ہے. اب وہ انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نیچے آتا تو شیر مجھے اپنا لقمہ بنا لے گا، اور اگر میں کنواں میں جا دیتا ہوں، کنواں میں کودتا ہوں تو وہ اژدہا مجھے ڈنک مار لے گا. اب دیکھیے حرص کتنی خطرناک بیماری ہے. جس طرح حسد خطرناک بیماری ہے، اسی طرح لالچ بھی کتنی خطرناک بیماری ہے. اب وہ انسان گاچھ میں چڑھا تھا، بیٹھا ہوا تھا، پیڑ پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں دیکھا کہ جس ڈالی کو میں پکڑ کے بیٹھا ہوں اس کو ایک کالا اور سفید چوہا آ کر کے کاٹ رہا ہے. سوچنے لگا کہ جس شاخ پہ میں بیٹھا ہوں اس شاخ کو کالے اور سفید چوہے دونوں کاٹ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں چوہے کاٹ جائے اور میں گر جاؤں گا تو شیر مجھے اپنا لقمہ بنا لے گا، اور اگر کنویں میں گرا تو اژدہا مجھے نہیں چھوڑیں گے، ڈنک مار لیں گے. لہذا چھوڑا کہ چلو میں دوسری شاخ میں چلا جاتا ہوں. ایک شاخ کو چھوڑا، دوسری شاخ کو پکڑنے کے لیے جیسے ہاتھ بڑھایا تو دیکھا شہد کی مکھی پہلے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چھتا تھا، مکھی ایک بھی نہیں تھی، سب اٹھ چکا تھا. وہاں سے جیسے ہاتھ لگایا شہد بالکل ٹپک رہا ہے. اس نے سوچا چلو اس میں تو جانا ہی ہے، لیکن چلو اس شہد کو تھوڑا پی لیتے ہیں، اس کے بعد جائیں گے. اگر اس میں ہم ہاتھ پکڑ کے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو پورا جو ہے شہد جو ہے پوری کی پوری جو ہے زمین پر گر جائے اور ہم کھا بھی نہ پائیں. وہ جو ہے پینا شروع کر دیا. وہ شہد کی لالچ میں، اس کو پینے کی لالچ میں، اس میں تمام اس طرح مبتلا ہو گیا، پیتا رہا. انت میں یہ کالا اور سفید چوہا جو کاٹ رہا تھا، اس کی جو شاخص جو ڈال پر بیٹھا تھا اس کو جو کاٹ رہا تھا، وہ کالے اور سفید چوہے نے اس ڈالی کو کاٹ دیا. وہ انسان وہاں سے نیچے گرا، شیر نے اس کو پنجہ مارا، اس پنجے کے چوٹ پر وہ انسان کنویں میں گرا، اور کنویں میں سانپ نے اس کو ڈنک مارا. تو وہ انسان موت کی کھائی میں کیسے گیا؟ دونوں کو شکار لقمہ کیوں بنا؟ اس انسان کے اندر حرص آ جاتا، لالچ. میرے عزیز دوستو، یہ دنیا ایک شہد کی مانند میٹھی ہے،
اور اس مٹھاس میں انسان اس طرح ملوث ہو گیا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ سے ایک کلام بند کرتے ہیں کہ اس واقعہ سے یہ مراد ہے کہ رات اور دن جو ہے یہ سفید اور کالے چوہا جو ہے وہ رات اور دن ہے. وہ جو شاخ ہے، جو ڈالی ہے جس پر ہم سوار تھے، وہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے. اور جو شہد تھا وہ شہد یہ دنیا ہے. یقیناً رات دن ہماری گزر رہی ہے، جس طرح چوہے اس کو کاٹ رہے تھے اس طرح رات دن گزر رہی ہے، ہماری زندگیاں گزرتی جا رہی ہے. اور دنیا شہد کی طرح ہے، اس میں ہم لوگ اس طرح ملوث ہے. اللہ کا حکم ٹوٹا جا رہا ہے، نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، قرآن کریم کی تلاوت ہم سے نہیں ہوتی، اور دیگر احکامات سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. دنیا کی مٹھاس میں اس طرح ملوث ہو گئے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حسد اس طرح کی بیماری ہے، اس طرح کی اتنی خطرناک بیماری ہے. میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں ناظر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. کہ حسد، کہ بے شک حسد ایک ایسی بیماری ہے، یعنی حسد اتنی خطرناک ہے، حسد اس نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، اس طرح برباد کر دیتی ہے، اس طرح کھا جاتی ہے کما تاکل نار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. گویا جس طرح یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس حسنات کو یعنی نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا کر بھسم اور ختم کر دیتی ہے. کتنی خطرناک حسد کی بیماری ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح ایک آگ لکڑی کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد کی بیماری انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. میرے عزیز دوستو، ایک شخص کسی عالم دین کے پاس اور ضعیف العمر ہیں، بزرگ ہیں، صاحب کشف بھی ہیں، ان سے جا کر کے ملتے ہیں کہ حضرات ہم کو ایک عمل بتا دیجئے، ایک ایسا عمل بتا دیجئے، ایک ایسا نسخہ بتا دیجئے جس نسخہ کو، جس عمل کو کرنے سے ہمیشہ میں خوش رہوں. اچھا ایک بات بتائیے، ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں. اس شخص نے جو سوال کیا اس عالم دین سے، اور اس عالم نے، اس بزرگ نے جو جواب دیا ہے، وہ ایک نسخہ ہے، ہر انسان لے لیجیے. آج گانٹھ باندھ لیجیے اس کو. کیا کہا اس حضرت نے، اس عالم دین نے، اس صاحب بزرگ نے کیا جواب دیا کہ بیٹے ہر ایک کی نعمت کو دیکھ کر خوشیوں کا اظہار کرو، ہر ایک کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ. اگر کسی کوئی آدمی اگر کچھ پیسہ کمایا ہے تو آپ خوش ہو جاؤ، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے. کسی آدمی نے عالی شان بنگلے بنا لیا، آپ خوش ہو جاؤ، آپ خوشی کا اظہار کیجئے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے گھر بنا لیا ہے، بہت خوشی کی بات ہے. یہ نسخہ بتایا ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز اگر آپ کے اندر آ جائے، وہ صاحب بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز آپ کے اندر آ جائے تو آپ کی زندگیوں میں خوشیاں ملتی رہے گی. بہرحال یہ چیز دنیا کی زندگی کے لیے کیوں حسد کرے، یہ تو کبھی رہنے والی ذات نہیں ہے. حسد ہم کریں گے اور تکلیف اس کو ہوگی، اور اعمال ہمارے بیکار ہوں گے، اور جو ہے تباہی کے راستے میں ہم آئیں گے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سدا نہ رہے گا زمانہ کسی کا. ہمیں حسد کر کے کیا فائدہ ہے؟ آج ان کے پاس تو کل کسی اور کے پاس آ جائے گا، اور پرسوں کسی اور کے پاس آ جائے گا. جس مکان میں آج ہم رہتے ہیں یقیناً کچھ عرصہ پہلے ہمارے آبا و اجداد رہ چکے ہیں. اسی طرح ایک دوسرے کے نمبرات ہے، سدا نہ رہے گا زمانہ کسی کا، سدا نہ رہے گا زمانہ کسی کا، سدا نہ رہے گا زمانہ کسی کا. نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا، نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا. بہرحال میرے دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا کرے مجھے بھی اور ہم سب کو بھی، ہر ایک صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ